ہمارے پیارے پیارے بچوں کو ہمارا پیار بھرا آداب سلام۔ تو آج ہم پڑھیں گے ماں کا خواب۔ ہم سن رہے ہیں تحفہ اقبال برائے اطفال مرتبہ نصرت شمسی۔ انہوں نے جو نظمی اور ان کا دلچسپ انداز میں جو کہانی لکھی ہے وہ ہم آپ کو سناتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے پسند کیا، سبسکرائبرز بڑھے، ویورز بڑھے، شکریہ۔ تو آئیے سب سے پہلے نظم پڑھتے ہیں ماں کا خواب۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب بڑا، اور جس سے میرا اضطراب، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، لرزتا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی، زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں، اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر، وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا، کہاں میں نے پہچان کر میری جان، یہ چھوڑ کر آ گئے تم کہاں، جدائی میں رہتی ہوں تیری بے قرار، روتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار، نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی، جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب، رلاتی ہے مجھ کو جدائی، رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری، یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ یہ ایک دردناک نظم ہے، ایک سٹوری ہے۔ یہ ایک ماں ہے، اس کا بچہ چھوٹا سا انتقال کر گیا ہے، وہ اس کو خواب میں دیکھتی ہے، اس سے بات چیت کرتی ہے۔ اب لغت اطفال میں دیکھیے، شب مانے رات، اضطراب مانے بے چینی، وحشت مانے ڈر، حوصلہ مانے ہمت، زمرد مانے ہرا رنگ، دیا مانے چراغ روشنی کرنے والی چیز، پسر مانے بیٹا، خواب سوتے میں کچھ نظر آنا جو آتا ہے، لرزنا ہلنا یا کانپنا، محال مانے مشکل، قطار مانے لائن، پوشاک مانے کپڑے، رواں مانے چلنا، اور جماعت یعنی بہت سے لوگوں کا ایک ساتھ جمع ہونا، جدائی کا مطلب دور رہنا، بے قرار بے چین، اشک مانے آنسو، پیچ و تاب بے قرار غصہ، پرونا ایک کے بعد ایک کسی چیز کو لانا۔ کافی سارے الفاظ معنی ہیں بچوں، اگر آپ نے یہ لغت اطفال یاد کر لی تو آپ کو بہت اچھی اردو آ جائے گی۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ لگتا ہے بچے پڑھ کر اداس ہو گئے۔ ارے بھائی اداس نہیں ہوتے، اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمیں واپس بھی اللہ کے پاس جانا ہے، چلو اداس مت ہو۔ ہم اس کہانی کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بچہ جس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی ماں نے جب اسے خواب میں دیکھا تو یہ دیکھا کہ سب طرف اندھیرا ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس اندھیرے میں اسے ڈر لگنے لگا اور ڈر سے وہ آگے بڑھنے لگی، ڈرنے لگی، پھر انہوں نے کچھ ہمت کر کے اور آگے بڑھی، یعنی اس کی ماں نے یہ دیکھا کہ وہ کہیں جا رہی ہے، راستے میں اندھیرا ہے، آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکوں کی لائن بنی ہوئی چلی آ رہی ہے، ان سب کے ہاتھوں میں ہرے رنگ کے وہ سب ہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں چراغ جل رہے ہیں، وہ سب چپ چاپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں انہیں کہاں جانا ہے، لیکن وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ ابھی یہ سب سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ اسے اس لائن میں سب سے پیچھے اپنا بیٹا نظر آیا، تو وہ دوڑ کر اس کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ اے میرے بچے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے چھوڑ کر آ گیا، میں بہت اداس ہوں، غم زدہ ہوں تیری وجہ سے، میرا بالکل دل نہیں لگ رہا، میں ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہوں،
بچے کی بات سن کر ماں کی بات سن کر بچے نے اس سے منہ پھیر کر یہ کہا کہ ناراض مت ہو، اور تم سمجھتی ہو کہ تمہاری جدائی تمہیں ہی رلاتی ہے، روتے رہنے سے کچھ بھلا نہیں ہوگا، میرے لیے دعا کرتی ہیں تو کچھ ہوتا۔ اور پھر تھوڑی دیر چپ سا ہو گیا اور پھر اپنا بجھا ہوا دیا دکھا کر ماں سے کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے آنسوؤں نے میرے اس دیے کو بجھا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ اقبال ایک بہت اچھی دین کی بات ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد بس روتے ہی نہیں رہتے ہیں، بلکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اسے جنت میں داخل کر دیں، ورنہ اس طرح رونے سے مرنے والے کے حق میں اچھا نہیں ہوتا، اسے وہاں انعامات نہیں ملتے ہیں، میں کمی آنے لگتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس کے رشتہ دار روتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم سب کو واپس اللہ کی طرف جانا ہے اور ہمیں اسی کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ چلیے اب ہم علامہ اقبال کا ایک بہت اچھا ترانہ پڑھیں گے، پر آج نہیں کل پڑھیں گے، جس کو آپ سب پڑھتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ تو پھر ملیں گے ایک آخری ہماری نظم کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔